پھر ہر ہفتے ٹیسٹ لیتے تھے، 20 نمبر ہوتے تھے کہ میں ٹیسٹ اس لیے لے رہا ہوں تاکہ تم ٹاپر بنو، اور ٹیسٹ ہوتا تھا ٹیوشن پڑھانے کے لیے، مجھے 00 کہتے تھے، تو فیل ہے، تو فیل ہے۔ اچھا پھر 2 ڈنڈے مارتے تھے زور سے، 3 دن تک ہاتھ سے تکلیف نہیں جاتی۔ اب مجھے پتا تھا کہ ان کا میں نام نہیں لیتا، پتا تھا کہ انہوں نے مارنا ہے، میں نے سانس روک کے یا عزیزو پڑھ لینا ہے۔ جب ایسے گیا ایسے کرتے تھے، اچھا اچھا اچھا، 2 انڈے لیتا ہے 00 اور ٹاپر بنتا ہے، اچھا میں تجھے بعد میں پوچھوں گا، جا میں تجھے بعد میں پوچھوں گا، آج تک پوچھا ہی نہیں۔ اور اللہ کا فضل ہے وہ خطرہ ٹل جاتا تھا اور مجھے مار نہیں پڑی، اس کا بنیاد میری قابلیت نہیں، اس نام کی طاقت یا عزیز و 40 بار کمال ہے، بہت زیادہ۔ میری پرنسپل تھے، تو میں کو ایجوکیشن میں پڑھتا تھا، جب میں کچھ تھوڑا سا میڈیکل میں پڑھتا تھا تو وہ مجھ سے کسی بات پہ ناراض ہوئے کہ تم فری کیوں نہیں ہوتے وغیرہ وغیرہ۔ تو میں کہا سر میرے مرشد نے مجھے زندگی، 17.5 سال کا تھا تو مرشد کے ہاتھ آ گیا۔ اچھا تو پھر وہ ناراض ہوتے تھے، وہ مجھے کسی طرح نقصان دینے کی کوشش کرتے تھے، پرنسپل۔ تو میں نے پرنسپل کا تصور کر کے 40 بار یا عزیزو پڑھنے کا مزاج بنا لیا۔ اچھا پرنسپل کبھی کبھی نا اچانک کلاس میں آ جاتے تھے تو ٹیچر اٹھ جاتے تھے، پروفیسر ہمارے اٹھ جاتے، تو ہم پھر پرنسپل ہمارے جو ہیں وہ کلاس پھر لینا شروع کر دیتے تھے۔ تو کلاس لیتے ہوئے انہیں وہ اصل میرے لیے آتے تھے کہ کوئی بہانہ ایسا ہو کہ اس کو بے عزت کروں، تو پھر دیکھتے تھے طارق تجھے میں جانتا ہوں تو کرتا ہوں، تجھے بس یہ بتا دوں کہ تو بس میری نظر میں ہے، بس اتنا ہوتا تھا۔ میں کہ سر بالکل آپ کی نظر میں، اور میرے دل میں تھا کہ میں اللہ کی نظر میں یا عزیز ہوں۔ والدین نے اولاد کو 2 چیزیں نہیں دی، احترام نہیں دیا، اولاد کو احترام۔ میرے آقا نے فرمایا اپنی اولاد کو احترام دو، اکرم اولادکم، اولاد کا اکرام کرو۔ ایک دوسرا وقت نہیں دیا، اور وقت یاروں کو، دوستوں کو، محفلوں کو، ٹی وی پہ، موبائل پہ، اولاد کو وقت نہیں دیا، اولاد کو احترام نہیں دیا۔ وہ کوئی اولاد ہے کہ ماں باپ آئے اور اولاد کونوں میں چھپ کر سہم جائے، نہ نہ نہ، یارہ نال بہارا۔ اولاد کسے دوستی ہوتی ہے، اولاد سے محبت، اور اولاد کو وقت دیں، اور اس وقت اولاد کو وقت دیتے ہوئے میں شیخ الوظائف نہ ہوں، میں پیر صاحب نہ ہوں، ٹھیک، اولاد کو محبت دیں، اولاد کی سنیں، اولاد کو وقت دیں۔ اور دوسرا، اولاد میں صفات منتقل والدین کی ہوتی ہیں، وہ صفات اپنے اندر پیدا کریں، وہ منتقل ہوتی۔ یہ کوئی بات ہے کہ اولاد نہیں مانتی؟ بڑھاپے میں بریکیں کمزور ہو جاتی ہیں، اس لیے قرآن میں اللہ جل شانہ نے فرمایا جب تمہاری ماں باپ بڑھاپے میں پہنچے، یہ نہیں فرمایا قرآن میں جب جوانی میں پہنچے، جب تمہاری ماں باپ بڑھاپے میں پہنچے اس وقت اتنی برداشت کرو کہ اف تک نہ کرو۔ اف کیا ہے؟ اتنا بھی نہ، اور ان کے اس وقت کو یاد کرو جب انہوں نے تمہارے لیے کیا کچھ کیا، ٹھیک۔ ایک تو یہ محبت پیار، اگر کمی رہ گئی ہے تو اس کو بڑھاپے میں کوشش کریں، ان کی سنیں، سہیں، برداشت کریں۔ دوسرا، نصیحت کا موقع تلاش کریں۔ احنف بن قیس ایک تابعی ہیں جو دنیا کے آخری سمجھدار دانا لوگوں میں سے ہیں۔ احنف بن قیس، میں کہتا ہوں جس نے احنف بن قیس کو نہیں پڑھا وہ دانائی نہیں سیکھ سکتا۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنی اولاد کو احترام دیا، اولاد نے مجھے احترام دیا۔ اور جب اولاد اس کے لیے آتی تھی نا، مرحبا ولدی شبابی، اے میرا پترا، اے میرا نیگر جوانا، آ جا، سینے سے لگاتا۔ اس وقت بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوتے انہیں بھول جاتا تھا۔ یا قابض ہو یا مانے ہو یا صبور ہو، یا قابض ہو یا مانے ہو یا صبور ہو، اے قبضے میں لینے والے، اے منع کرنے والے، اے صبر دینے والے۔ میں نے مفہوم اس کا ایک تصویر ان کا تصور سخت کر کے، شوہر ہے بیوی، بیوی ہے شوہر، اولاد، کیس زیادہ ذرا سنجیدہ ہے تو پھر اس کو کثرت سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یا قابض ہو یا مانے ہو یا صبور ہو، سخت تصور کر کے اولاد کا ایک، اور دوسرا جب اولاد سو رہی ہو تو ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ اچھا، اور جب پہنچے نا اہدنا الصراط المستقیم پر، اس کو پھر بہت زیادہ ان کا تصور کر کے دہرائیں دہرائیں دہرائیں، اتنا کہ آپ وجد اور وجدان میں آ جائیں اور آپ کے لوں اور رواں کھڑا ہو جائے، اور پھر اس کے بعد سورت کو پورا کر دیں، ان پہ پھونک مار دیں اچھی طرح۔
فرما برداری کے لیے۔ ایک صاحب سے کہنے لگے کہ میرے پاس ایک بندہ آیا، کہہ رہی جی بچہ ہر وقت بیمار رہتا ہے، چچڑا ہے، الجھتا ہے، لڑتا ہے، یہ کرتا ہے۔ وہ کہنے لگے میں نے پوچھا کہ تیرے بچے کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرے بچے کا نام ہے المان، الف لام میم الف ما نون۔ اب علم عین سے آئے جھنڈا عربی میں، ٹھیک ہے، علم الف لام میم سے آئے تو اس کے معنی درد، غم اور چوٹ کی، ہائے ہائے۔ المان سے مراد دو غم، ایک غم نا، دو غم اکٹھے، نام کا اثر زندگی پہ۔ اور پرانی چیزیں بہت زیادہ چھوٹی بڑی۔ اچھا، اونٹ کی ہڈیوں کے حوالے سے سامنے ہڈیاں دیکھ رہا ہوں میں، یہ کن کن کی ہیں؟ خالی اونٹ کی ہڈیاں ہیں یا کوئی اور؟ صرف اونٹ کی ہڈیاں ہیں، اور اونٹ کی یہ دیکھیں نا، اونٹ کی کھوپڑیاں پڑی ہیں۔ اچھا، یہ کھوپڑیاں اونٹ کی پوری، یہ کھوپڑی، یہ کھوپڑی، یہ کھوپڑی، یہ 1 2 3 4 5 6 7 بہت زیادہ وہ پڑی ہیں کھوپڑیاں۔ اس میں کوئی حکمت بھی بیان؟ اونٹ کی جو ہڈی ہے یہ جادو کا علاج ہے، نظر بد کا علاج ہے، اور اونٹ کی ہڈی سے جادو جنات نہیں ہوتی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ ہماری تاریخ کی کتابوں میں، روحانیت کی کتابوں میں یہ باقاعدہ بہت زیادہ اس کے حوالے بھی ہیں اور اس کی تاریخ بھی ہے۔ اگر گھر میں سکون، زندگی میں چین، 25 بار ہر نماز کی، یہ آیت طاقتور ہے، بہت طاقتور۔ موت کے وقت شیطان کے کیا مکر و فریب ہوں گے کہ وہ اس کو ایمان چھین۔ جو خاتون کہتی ہے کہ میرے شوہر کے کہیں اور تعلقات، یہ شخص چاہتا ہے میری تنہائیاں پاک ہو۔ کالا کتا اور کالی بلی میں فرق۔ پھر حضور نے فرمایا جو کالا کتا نظر آئے اس کو ختم کمل۔ اور بتا دوں، یہ جو آیت بتا رہا تھا، یہ آیت اور کالی بلی، اس سے نہیں ڈر، خنزیر کی کھوپڑی کا۔ یہاں کچھ لوگ پھر رہے ہوتے ہیں، مرے ہوئے کتے گل جاتے ہیں، کھپ جاتے ہیں، ان کی کھوپڑیاں ضرور لیتے ہیں۔ دوسرا بندر کی کھوپڑی کا عمل ہے۔ بندر کا تو باقاعدہ مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ میں بندر لیتا ہوں، اس کو بے ہوش کر کے اس کا سر اڑا دیتا ہوں، اس کا جسم دفن کر دیتا ہوں، پھر اس کا سر مٹی میں کچھ کیمیکل ملا کے ڈال کے، تاکہ جلدی اس کا سر، اس کی صرف کھوپڑی ہو، کھوپڑی۔ خنزیر کی کھوپڑی کا عمل، ہاں وہ زبردست ہے، اس پہ بڑا کالا جادو ہوتا ہے۔ میرے پاس تو زندگی میری گزری انہی مسائل کو، آج بھی طالب علم ہوں، پہنچی سرکار تو ہوں نہیں، تو انہی مسائل کو سلجھاتے اللہ کے کلام کی برکت سے۔ اچھا، اگر یہ کالا جادو ہے بھی صحیح، تو سورۃ والسماء والطارق، سورۃ الطارق جو ہے، اس کی جو آخری آیات ہے نا، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، صرف 25 بار۔ اچھا، میری کوشش ہوگی آسان سی چیزیں، کہ گھر میں آگ لگی نہ جھگڑوں کی، اولاد کی نافرمانی کی، نشہ آخری حد تک ہے۔ کوئی بندہ کہتا ہے میں نیٹ کا نشہ، شراب کا، افیون کا، ہیروئن کا، شیشے کا، آئس کا، فلاں فلاں۔ اگر گھر میں سکون، زندگی میں چین، نشے کی نجات اور زندگی میں جادو کے وار سخت ترین ہے، یہ 25 بار ہر نماز کے بعد، اول آخر ایک بار درود پاک، ورنہ ہر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتا، صبح شام پڑھ لے، گھر کا ایک فرد پڑھ لے اور گھر کے جتنے زیادہ افراد پڑھ لے۔ بڑی طاقتور چیز ہے، بہت طاقتور۔ اب اس کے معنوں میں نے دیکھا، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، شیطان قید کہتے ہیں مکر کو۔ یہ کتاب ہے قید الشیطان عند الموت الانسان، موت کے وقت شیطان کے کیا مکر و فریب ہوں گے کہ وہ اس کو ایمان چھیننا چاہے گا، آخری وقت کلمہ نصیب نہ ہو، ساری زندگی کا کھٹیا وٹیا ختم ہو جائے۔ ٹھیک، تو یہ آیت بتاتی ہے کہ ایک شیطان تیرا مکر ہے، اور ایک اللہ کی تدبیریں ہیں، میرے رب کی تدبیروں میں شیطان غالب نہیں آ سکتا۔ واللہ غالب علی امرہ، میرا اللہ کا امر غالب ہے۔ یہ آیت طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے۔ زندگی کا معمول بنا لیں۔ جو کہتا ہے نا میرے گھر میں آگ لگی ہے جھگڑوں کی، اولاد کی نافرمانی ہے، یا جو خاتون کہتی ہے کہ میرے شوہر کے کہیں اور تعلقات ہیں، یا نیٹ کی دنیا میں میاں شوہر، بیٹا، بیٹی کوئی کھویا ہوا ہے، جو شخص چاہتا ہے میری تنہائیاں پاک ہو جائیں، مولا جب اس دنیا سے جاؤں، جس طرح میرا کفن سفید ہے ایسے میرا من بھی اور میرا دل بھی سفید ہو، میری تنہائیاں پاک ہو جائیں، اس کے زبردست چیز ہے، بہت کمال چیز ہے۔ اچھا، سانپ کے ڈسے کا علاج ہے، بچھو کے ڈسے کا علاج ہے یہ آیت، بھیڑ کے ڈسے کا علاج ہے، آپ پڑھ کے پھونک مارتے ہو لعاب لگا لیں، بہت کمال آیت ہیں یہ، بہت کمال آیت۔ کالا کتا اور کالی بلی میں فرق ہے۔ اللہ کے حبیب میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، سب سے پہلے جو چیز بنائی وہ مسجد بنائی، جو آج مسجد نبوی شریف، اور کچھ مہمیں چلائیں۔ ان میں ایک مہم تھی کتے مار، کتوں کو ختم کرو اور بلیوں کو تحفظ دو۔
मेरे हुजूर ने बिल्लियों से मोहब्बत की। फिर हुजूर ने फरमाया अब छोड़ो, अब जो काला कुत्ता नजर आए उसको खत्म करो। शयातीन, काले शयातीन हमेशा काले कुत्ते की शक्ल में आएंगे। हमारे यहाँ कितमीर का अमल है, कितमीर। असहाब काफ के कुत्ते का नाम कितमीर था। मैं असहाब काफ के नाम पढ़ता हूँ, इलाही बिहुरमत यमलिखा, मक्सल मीना, कशफुतत, तब यूनिस, अजराफत यूनिस, कशाफत यूनिस, यमानस बूस व कल्बहुम कितमीर। मैं तुर्किया में एक शहर है तारसुस, तारसुस उसकी गार है, वहां गया हूं, असहाब काफ की गार है मार। तो हाँ, काले कुत्ते की बात चल रही थी हमारी। तो कितमीर की एक दावत होती है, वो एक लंबा अमल है, मैं सिर्फ हवाला दे रहा हूं। काला कुत्ता, अब बात चली है काली बिल्ली की। मेरे हुजूर ने बिल्लियों को पसंद फरमाया। एक साहबी थे, उनका नाम अब्दुल शम्स था, शम्स का बंदा। हुजूर ने रखा अब्दुल्लाह, अल्लाह का बंदा। उनके पहलू में बिल्ली थी, वो बिल्लियों से मोहब्बत करते थे। तो हुजूर ने फरमाया, ओ बिल्लियों का बाप अबू हुरैरा, या अबा हुरैरा। उनका नाम कोई नहीं जानता, अबू हुरैरा सारे जानते। तो बिल्लियों से मोहब्बत, आज भी हरम में, मक्की मदनी हरम में, मक्का बिल्लियां मौजूद है। और ये जो काली बिल्ली है ना, काली बिल्ली, अब ये काली बिल्ली काट जाए, रास्ता काट जाए, नहीं। बिल्लियां, अच्छा पास औकात ऐसा होता है कि घरों में बिल्लियां बोलती हैं, कि जी बिल्लियां बोलती हैं, बड़ी बड़ी अनोखी आवाजें निकालती हैं। अल्लाह ने इनकी अफसैस का निजाम रखा है, इनके नर और मादे मिलने की तरतीब रखी है, उस वक्त की आवाजें होती हैं और ये खास मौसम में होती हैं। बिल्ली से मोहब्बत करो, बिल्ली को खाना दो। एक अमल और बता दूं बिल्ली का, और ये मेरे पास इसके मुस्तनद हवाले मौजूद हैं। बाज़ औक़ात इंसान नावाकफियत की बुनियाद पे कहते हैं ये कहां से लाए। आप जानदारों को आमाल का हदिया करें और उन्हें दुआओं का कहें। कलमा पढ़ के एक दफा दे दें। फरमाया जो किसी मरहूम को एक दफा कलमा देता है, साहिब कब्र को, कोई भी है, प्यारा है, कजी अजीज है, फरमाया अल्लाह 4000 नेकियां कब्र में दाखिल करते हैं, 4000 गुनाह माफ करते हैं, 4000 दर्जे बुलंद करते हैं और 4000 मगफरत और रहमतें भेजते हैं उस कब्र पे जिसको एक बार कलमा पढ़ के आप दे दें। आपके अजीज को आपको याद आया, महबूब याद आया, या किसी कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं, एक बार कलमा पढ़ के दे दें, इतना बड़ा अजर है कलमे का। तो आप अपने इन बेज़बानों को, कोई मुराद पाना चाहते हैं, कोई मुश्किल पाना चाहते हैं, कोई मसाइल हल करवाना चाहते हैं, आप इन बेज़ुबानों को हदिया करें आमाल का और इनसे कहें हमारे लिए दुआ करें, अल्लाह हमारी ये जरूरत, क्यों, इनमें गुनाह नहीं है। अच्छा, इसकी दलील देता हूं। रिवायात है, सहीहैन की रिवायात है कि फरमाया एक फाहिशा औरत थी, उसने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया और रब ने उसको बख्श दिया। और एक नेक औरत थी, उसने बिल्ली को बंद कर दिया और बिल्ली बंद होकर आखिर मर गई, उसकी पकड़ में जहन्नम में चली गई। ये रिवायात में है। जानवरों के साथ शेख बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में आया कि एक खारशी कुत्ता है, खारशी कुत्ता जिसको कोई वारिस नहीं, उसकी गिजा का इंतजाम कर, मैं उसकी गिजा में, परवरिश में तुझे अपने नाम की विलायत दूंगा। अल्लाह को अपनी मखलूक बड़ी पसंद है। वो कोई है, बस आपका काम उसका इकराम करना है, उससे मोहब्बत करनी है। देखें, कुत्ते को पालना उस वक्त है जब आपका बड़ा घर है, हिफाजत है, उस वक्त इजाजत है, इजाजत है। बड़ा घर है, मेरा अपने घर में मेरे जर्मन शेफर्ड हैं बड़े, मेरा 90 कनाल का घर है अपना, बाप दादा परदादा का। मैं अक्सर अपने बेटों से कहता हूं, बेटा ख्याल करना, ये दिल में ना आए, दिल से हर वक्त पूछते रहना कि ये मैंने कुत्ते क्यों रखे हैं, अल्लाह तेरी रजा समझ के या अपना इश्क और मोहब्बत समझ के। बड़ा हसास मामला है, मैं खुद डरता हूं।